کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب نے جو ایک کانفرنس کے دوران بیان دیا تھا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ سونامی وغیرہ جو ہوتا ہے تو اس کی ریپلز جانے میں وقت لگتا ہے، کہیں دور دراز علاقوں میں پہنچنے میں. تو چوئی صاحب، یہ وہاں کے اثرات کراچی بھی پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. سسٹم کے کولیپس کا جو بیان تھا محسن نقوی صاحب کے، کیا ہو کیا رہی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے، بندوقیں ابھی وہاں نہیں نکلی، یعنی تلواریں تو یعنی الفاظ کی حد تک تو ساری طرف نکلا. انہوں نے فزیکل شروع کر دیا، انہوں نے لٹرلی یہ سمجھا عام مرجع کہتا ہے کہ انہوں نے پہلے دی عادت پئی ہے، انہوں نے اردو شروع کر جراثیم پہلے کے ہیں. ہاں جی، جو حسن کو تھوڑی سی بات وہ پتہ نہیں خود سمجھتا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. جو محسن نقوی صاحب نے بات کی کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ملک پٹڑی کے اوپر چڑھ جائے. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ ریڈ لائنز کی طرف بھی نہیں وہ مطلب جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار سسٹم کے اندر بہتری پیدا کر لیں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آل انکلوسیو بہتری. ہاں، ایک دن ہمیں اسی پروگرام کے اندر حسن نے یہ بتایا کہ جی وہ گجرانوالا جتنی تو وادی ہے، ایک چھوٹا سا جگہ ہے جے کے، اور اس کا 45 لاکھ جتنا بھی ہے. تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جس انداز سے آپ نے چاقو چھریاں نکال لی ہیں، مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس موجودہ جو نظام ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے. آپ لوگ ہر روز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ تو 47 کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، چوئی صاحب یہ آپ تو نہیں کہہ رہے، ہر روز ہمیں یہ بتا رہے ہیں. تو مطلب اس سسٹم کے اوپر آپ کیوں اتنا زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اس کو کیا مزید جو نقوی صاحب نے کہا کہ یہ کولیپس کر گیا ہے تو آپ اس کو گھماتے رہیں گے اس کے اندر تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا. اور مجھے یہ لگ رہا ہے جو آپ کا سوال ہے نا کراچی کی طرف، تو کراچی وہ ایم کے ایم زیادہ صاحب نے کہا جراثیم پرانی ان کے پاس موجود ہیں، انہوں نے کہا تھا اچھا لڑائی شروع ہو گئی ہے، چلو جیسی کٹ لیں. ان کو جو لگتا ہے لڑنے کا طریقہ آتا ہے، انہوں نے کہا بندوقاں کٹو یار، کتنے بندوقاں پہ ہیں، بندوقاں کٹو. اچھا، وہ جو سنسنی پھیلانے والے ہیں ان سنسنی پھیلانے والوں کے ساتھ لائک مائنڈڈ ہیں خابر گھمن صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. آپ نے کیوں اتنے زیادہ بیانات شارٹ سنائے؟ او بھائی سیدھا جا کر منسٹر ملا پرائم منسٹر کو، اچھا ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے سے یعنی اگر ان کے اختلافات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جب آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھ جاتا ہے. اچھا، یہ مکمل خاموشی. اختلافات کی تو بات ہی نہیں کی انہوں نے. نقوی صاحب کی کیا انہوں نے بیان چینج کیا اپنا؟ سنیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے بیان کے اوپر پریزیڈنٹ زرداری صاحب بولیں گے یا ان کے بیان کے اوپر بلاول نے کوئی بیان دیا نہیں دیا، ان کے بیان کے اوپر باقی پیپلز پارٹی بول رہی ہے، نہیں بول رہے نا، نہ بلاول بولے ہیں نہ زرداری صاحب بولے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تو تقریر کر رہے تھے. اب اس کے بعد دیکھ لیں کہ کیا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کسی نے کو بات کی نہیں کی نا، مریم نواز نے بات نہیں کی. تو ایشو یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. نقوی صاحب کی جو بات تھی وہ کسی حد تک ڈیمیجنگ تھی گورنمنٹ کے لیے، جس کے اوپر ان کو بھی وہ بات کیوں نہیں کرے. میں چوہدری صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا، پلیز سر وقت دیکھیں، وقت آپ سنائیے گا. دیکھیں، نقوی صاحب نے کسی اختلاف کی بات نہیں کی، نقوی صاحب نے سسٹم کے کولیپس کی بات کی، گل جانے کی، سڑنے کی بات کی ہے، نظام انصاف کی بات کی، اور یہ سسٹم انہوں نے کہا جی یہ لیپ ٹاپ سے نہیں چلے گا. انہوں نے کہا گورنمنٹ خطرے میں نہیں سر ہے. وہ لطیفہ سر وہ پتہ نہیں کون سا تھا آپ جو کرتے پھر رہے ہیں نا، وہ کیا سنا ہے؟ اس میں کہا دیں کہ سردار صاحب گھوڑے پر، تو اشفاق اور خاور نے کیا ہے سردار صاحب تسی گھوڑے تو بیٹھے تو ڈگ گئے ہو، چنگی گھوڑ تھوڑی کیتی جے. ان کے یار کی گلاں کر دو، وہ میں تو بیٹھا رہا وہاں، گھوڑا ہی مک گیا تھی. اب ان کے مطلب کا یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ محسن نقوی از اے ویری پاورفل انڈیویجول ان دس کنٹری. اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو نان سیریسلی لے سکتے ہیں. آئی ایم سوری، نہیں لیتے. اور نہیں اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ، علیم خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ، اس کے اوپر واقعی بیانات. اگر اتنا انہوں نے گراؤنڈ سے باہر جا کے چھکا مارا ہوتا نا، یا کریز سے باہر نکل کے، تو ابھی تک ایک انٹرنل منسٹری کی طرف سے ایک واضح طور پر پریس ریلیز سامنے آ جاتی. ٹھیک ہے جی، یہ جو میرا بیان ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا، جو ایک طریقہ کار ہے، تو اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے وہ ورڈ بائی ورڈ وہ ہے. اس کے بعد بھی کچھ صحافیوں سے ملاقات. چلیں میں پھر دیکھوں گا کس دن محسن نقوی صاحب یہ کاکروچ والی بات اور سسٹم کے بیٹھنے کی بات اور یہ لیپ ٹاپ اور اسٹائپنڈ دینے کی بات دوبارہ کرتے ہیں.
I'll wait for that day. Why चलो, does he need to आओ, why do he need to ये repeat that? argument दिन, अच्छा Why would he repeat that? नहीं, अब आप बात ये करना चाह रहे मतलब हैं, when he said it, देखिए मोहसिन fair and नकवी square. साहब इस निजाम का हिस्सा अगले दिन उस बयान की तौसीक मोहसिन हुई। नकवी साहब एक कंट्रीब्यूट कर ये रहे हैं भी एक- मौजूदा निजाम को। अगले दिन उस मोहसिन बयान की नकवी तौसीक के हुई। और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान लड़ाई चाहने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को किसने बात की लड़ाई की? होगी, अशफाक मायूसी एक- होगी। उनकी जो जहां तकलीफ पर है बताया जा रहा वो है अप्रैल कि- 2022 से मौजूद है। मोहसिन नकवी के ऊपर तो ये कहते हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने पीटीआई के ऊपर बड़ा जुल्म किया है। मैं कहता हूं कि वो ठीक किया है, वो तो हीरो है कौमी। अनइंटरप्टेड तो वो इनको बड़ी तकलीफ है, मैं तो उनको कौमी हीरो समझता हूं। अनइंटरप्टेड मैं ये बात करूंगा। देखें ये जो बात की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम का हिस्सा है, और भाई इस सिस्टम का हिस्सा वो 113 साल तजर्बा वाली पार्टीज हैं। मोहसिन नकवी साहब तो जुमा 8 दिन आए मैं ना, तो वो मोहसिन बैठ नकवी के वो को देख रहे हैं कौमी सारे हीरो का सारा समझता हूं। सिस्टम के उन्होंने क्या किया है। उन्होंने उनका जो कंट्रीब्यूशन है तशखीस की है। पाकिस्तान उन्होंने के लिए ठोक बजा के दुनिया में बयान दे दिया जो एक। बेसिकली ठीक अमल है, लाने के लिए रास्ता दिखा वो दिया। बहुत जो है बेहतरीन है। ऐसे ही था, देखिए, दो नकवी लोगों साहब की- ने सुन लो, मेरी गल सुन लो ना। जी, जी। नकवी साहब ने जो कंट्रीब्यूट किया अमेरिका ईरान तनाज़े के अंदर, जी, जी, बिल्कुल। जिस तरीके Time से is up. जो Time उन्होंने is up. पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट किया, हाँ, तो कोड़ा बिल्कुल हो गया या नहीं? बेहतरीन काम कोड़ा किया हो गया उन्होंने।